بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو موضوع آپ کے لیے لائے ہیں، جس پہ کہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے ایک چھوٹا سا عمل، ایک آسان عمل، جو مانگو گے وہی ملے گا، یہ عمل کر لو۔ اب یہ بات صرف اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح پہلے بھی میں نے کچھ ویڈیوز بنائی تھی کہ آپ دعا کی قبولیت کے لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بے شمار ایسی احادیث ملتی ہیں جس میں کہ خود صحابہ کرام نے کچھ ایسے الفاظ ادا کیے جو ان کی زبان سے نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے، اور انہوں نے بولا کہ بھئی کس نے یہ الفاظ ادا کیے ہیں؟ جس نے بھی کیے ہیں، اب وہ اللہ پاک سے جو بھی ان الفاظ کے بعد مانگے گا، اللہ اس کو عطا کر دیں گے۔ ایسی احادیث بے شمار ملی مجھے، جن پر میں آلریڈی ویڈیوز بنا بھی چکا ہوں۔ آج بھی جو حدیث میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے۔ ان سے یہ روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی، اور اس کے بعد خلیفہ اول اور خلیفہ دوم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی حدیث بیان کی کہ سرکار دو علیہ وسلم نے ان الفاظ کے بارے میں یہ کہا کہ ان کو پڑھنے کے بعد رب تعالیٰ سے جو بھی کوئی شخص مانگے گا، وہ اللہ پاک اس کو رب العزت عطا کریں گے۔ اب میں نے جیسے پہلے آپ سے بات کی تھی نا کہ ہم لوگ ایسے ہی بھٹک رہے ہیں، جبکہ ہدایت کے لیے قرآن اور حدیث ہمارے لیے موجود ہے۔ نہ ہم قرآن کو اٹھا کے اس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، کیونکہ عربی زبان میں ہے نا۔ ایسے تم قرآن کو صرف تلاوت کرتا جاؤں، جتنا مرضی کرتا جاؤں، مجھے سمجھ میں کیا آئے گا کہ رب کے احکامات ہیں کیا؟ تو جب تک، کیونکہ میری مادری زبان تو عربی نہیں ہے، عربک جو لوگ ہیں ان کو فائدہ ہے، تو وہ تو صرف اس کی جب تلاوت بھی کرتے ہیں ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ رب کیا کہہ رہا ہے اس کلام کے اندر۔ تو ہم لوگوں کو عربی سیکھنی چاہیے، یا پھر تلاوت کے ساتھ اس کا اردو ترجمہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ جب اس کا اردو ترجمہ ہم پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا، رہنمائی تب ملے گی اور ہماری زندگیاں سیدھی ہوں گی۔ یا پھر احادیث ہے، اب حدیثیں بھی، جتنی بھی احادیث کی کتب ہیں جو اوریجنلی ہیں، وہ تو عربک لینگویج کے اندر ہے۔ بھئی بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کلام بتاتے تھے تو کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بولنا ہے وہ تو عربی میں بولتے تھے، اور وہی صحابہ کرام سے جو نسل در سے منتقل ہوئی تو احادیث تو ساری عربی میں ہے۔ پھر اس کا بھی آپ کو اردو ورژن پڑھنا ہے، ٹرانسلیٹڈ ورژن پڑھنا ہے، تاکہ آپ کو آپ کی زبان میں سمجھ میں آئے کہ حدیث کے الفاظ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بارے میں کیا فرمایا تھا۔ تو آپ کو قرآن کی تفسیر اور احادیث کی کتب کا اردو میں مطالعہ کرنا ہے، اور اپنے دین کے بارے میں ہر قسم کی رہنمائی ادھر سے لینی ہے، تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور اگر آپ اس دین کو سمجھنے کے لیے دنیا داروں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے تو کوئی آپ کو کچھ بتائے گا، کوئی آپ کو کچھ بتائے گا۔ کوئی کہے گا آپ ہاتھ یہاں پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، کوئی کہے گا آپ یہاں پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی، کوئی کہے گا آپ ہاتھ چھوڑیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ بس آپ گھن چکر بن کے رہ جائیں گے، کس کی مانیں کس کی نہیں مانیں۔ آپ قرآن اور حدیث کی مانیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اس کو مانیں، جو صحابہ کرام کرتے رہے اس کو مانیں، جو اہل بیت اطہار سے جو ہمیں ملا اس کو مانیں۔ ان کی سیرتوں سے آپ استفادہ کریں اور قرآن سے ڈائریکٹ ہدایت لیں کہ اللہ پاک خود اس معاملے میں کیا فرما رہا ہے جس پر بھی آپ رہنمائی لینا چاہتے ہیں۔ تو پورا کا پورا دین تو سمجھا دیا۔ اسلام کا پورا ضابطہ اخلاق کیا ہے، انسان کا مینول کیا ہے، قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کے اندر پورا کچھ سمجھا دیا کہ زندگی ایسے گزارنی ہے، اور پھر احادیث کی روشنی میں مزید کلیریفائی ہوگی بات۔ تو اب ہم کسی اور ٹاپک کی طرف چلے جاتے ہیں، بات کرتے کرتے وظیفے کی طرف آ جاتے ہیں کہ ہم نے وہ کون سے ایسے الفاظ ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں کہا کہ اگر کوئی شخص یہ الفاظ ادا کر کے دعا کرے گا تو اللہ پاک اس کی دعا فوراً قبول کریں گے۔ یہ روایت آپ کو میں نے بتایا کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم تک پہنچی،
اور اس کی ایگزیکٹ جو اب آگے سچویشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی حدیث نہ سناؤں کہ جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ سنی، حضرت ابو بکر سے بھی سنی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بھی سنی۔ تو حسن بصری کہتے ہیں جی میں نے عرض کیا ضرور بتائیں مجھے۔ تو فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام ان کلمات کو پڑھتا ہے، اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطمئنی وانت تسکینی وانت تمیتنی وانت تحیینی، اور اس کے بعد وہ اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، حدیث کی بات ہے۔ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ یہی الفاظ جو میں نے آپ کو پڑھ کر بتائے، ان الفاظ کو آپ اپنی زندگی میں اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں۔ دعا مانگنے سے پہلے یہ الفاظ ادا کر دیا کریں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سچ ہے۔ جب آپ اس طرح سے دعا مانگیں گے تو دعا کی قبولیت کے اندر کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں رہے گا، کیونکہ حدیث کی بات ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ کا یہ بات کرنا جو ہوگا کہ جو اکثر دوست کرتے ہیں جی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، بھئی آپ کو دعا مانگنے کا تو طریقہ سکھایا ہے، یہی تو حدیث میں بتایا گیا ہے، یہی تو قرآن میں بتایا گیا ہے۔ تو جب قرآن کا دوسرا جو چیز قرآن سے آپ کی کمی رہ جاتی ہے، تشنگی رہ جاتی ہے، تو حدیث میں اس کی ساری پوری کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو حدیث کی روشنی میں اس پہ عمل کیجئے، اس کے عمل کرنے سے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، میری کوشش جو ہے وصول ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز حاجتوں کو پورا کرے، دعاؤں کو قبول کرے، اور آپ میرے لیے جو دعا کریں اللہ اس کو بھی قبول کرے۔ تو میرے لیے دعا کیا کیجئے، مجھے تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے اپنے بھائی کو۔ اور آپ لوگوں کی فیور کا، آپ کی سپورٹ کا بہت شکریہ، بہت زیادہ آپ کی سپورٹ مجھے مل رہی ہے۔ ویڈیوز کو شیئر لائک کر دیا کریں، کمنٹس کر دیا کریں، چینل کے ساتھ جڑے رہا کریں، اور چینل کو تھوڑا اس کی پروموشن میں میری ہیلپ کریں۔ میں کوئی ٹیکنیکل سا آدمی تو ہوں نہیں، سیدھا سادہ آدمی ہوں، زیادہ مطلب ہے کہ رنگ بازیاں نہیں آتی ہیں، جو دل میں ہے فل بدی ایسی بس بولنا شروع کر دیتا ہوں۔ آپ لوگوں کی بہت مہربانی ہے کہ آپ لوگ لائک کرتے ہیں اور مجھے کمنٹس کر کے کہتے ہیں کہ سر آپ کا انداز بہت اچھا ہے۔ انداز اس لیے اچھا ہے کہ میں اس زبان میں بات کرتا ہوں جو آپ کو سمجھ میں آ جائے، جیسے آپ اپنے گھروں میں بولتے ہیں۔ تو مجھے زیادہ بہت بڑا کوئی عالم فاضل بننے کا یا کسی قسم کا کوئی تمغہ لینے کی کوئی خواہش نہیں ہے دل میں، بس آپ کے دل میں میری بات اتر جائے، سمجھ میں آ جائے، میرے لیے ہی کافی ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا، میرے رب کو منظور ہوا تو ایسی اچھی اور کئی ویڈیوز کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی رہے گی۔ تو ملیں گے نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔